بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جاوید احمد غامدی صاحب کے ایک اور غلط اور سریعاً گمراہ کن عقیدے کی گرفت کرنے کے لیے یہ پروگرام ہم آج کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے اندر ایک اجماعی عقیدہ تھا کہ ختم نبوت کا منکر کافر ہے، اور امت مسلمہ کے تمام جلیل القدر ائمہ نے اسی مسئلے کو اسی طرح سمجھا اور ختم نبوت کے منکر کو کافر قرار دیا۔ لیکن آپ جاوید احمد غامدی صاحب کے ختم نبوت کے بارے میں موقف کو ملاحظہ کریں۔ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ میں نے ابھی آپ کو یہ جواب دیا ہے کہ نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اسلام اور کفر کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی کسی آیت میں، پیغمبر کی کسی حدیث میں مجھ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ اس سے روکا گیا ہے، لیکن یہ اختیار مجھے نہیں دیا گیا، یہ میری جورسڈکشن ہی نہیں۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا فرمایا کہ ختم نبوت کے منکر قادیانی کو وہ کافر نہیں سمجھتے، ان کو کافر نہیں کہتے۔ یہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو مانے وہ کافر ہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مسلمہ، کذاب، اسود حنسی اور دیگر مدعیان نبوت کے خلاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا اور ان کے اس عقیدے کا سریعاً ارتداد قرار دیا اور اس کو کفر قرار دیا۔ لیکن جاوید احمد غامدی صاحب اسی ویڈیو میں آگے جا کے فرماتے ہیں، میں اس کو غلط تو سمجھتا ہوں لیکن اس کو کفر نہیں سمجھتا۔ یاد رکھیں کہ غلط کہنا کسی چیز کو وہ الگ چیز ہے، اور دین اسلام سے الگ کہنا الگ چیز ہے۔ مثلا اجتہادی غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ یہاں پہ غامدی صاحب اس کو غلط تو کہہ رہے ہیں لیکن اس کو کفر نہیں کہہ رہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ختم نبوت کا منکر بھی کافر نہیں تو پھر کافر کون ہوگا؟ کیا ہم قادیانیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اس کے بعد وہ اپنے نبی کو نبی مانتے ہیں؟ کیا ان کے اعمال کو مانتے رہیں، ان کے عبادت گاہوں میں جاتے رہیں اور ان کے اسلام کا اقرار کرتے رہیں؟ اب اعتدال اچھی چیز ہے، لیکن اعتدال کی بنیاد، اعتدال پہ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو معتدل ثابت کرنے کے لیے، یہود و حنود کو خوش کرنے کے لیے آپ اسلام کے اجماعی اور بنیادی عقائد کا انکار کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ماننا بری بات تو ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ اگر یہ کفر نہیں تو پھر کیا کفر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان لانا ہی تو اسلام اور کافروں کے درمیان فرق تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس پہ ایمان رکھنا، اس پہ یقین رکھنا ہی تو اسلام کا دوسرے مذہبوں سے الگ کرتا تھا۔ لیکن آپ نے اپنے تفرد کے شوق میں، اپنے آپ کو معتدل ثابت کرنے کے لیے آپ نے اسلام کے اس بنیادی عقیدے کا بھی انکار کیا، اور پھر اسی اعتدال کے شوق میں نوجوان نسل کو آپ گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ مزید جاوید احمد غامدی صاحب کے غلط نظریات کے بارے میں ہم آپ کے پاس پروگرام لے کے حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔